بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ناول ہے ابن الوقت۔ ابن الوقت ناول مولوی نذیر احمد کا ایک مشہور ناول ہے۔ 1888 میں لکھا گیا۔ بنیادی طور پر اس ناول میں انگریزی معاشرت کی تقلید کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے انجام و عواقب پر بحث کی گئی ہے۔ یہ ناول جس دور کو اپنا موضوع بناتا ہے وہ ہندوستان میں ہونے والی جنگ یعنی جنگ آزادی، جسے 1857 کا نام بھی دیا گیا اور جسے انگریز غدر کا نام دیتے تھے، غدر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ سب سے پہلے ابن الوقت کے کرداروں پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کے 3 اہم کردار ہیں۔ پہلا نوبل صاحب جو کہ انگریز ہیں، دوسرا ابن الوقت جو ناول کا ہیرو ہے، حجت الاسلام جو ایک مولوی ٹائپ کردار ہے، اور ابن الوقت کو مختلف مواقع پر لیکچر دیتا رہتا ہے، ابن الوقت کی پھوپھی۔ بعض ادبی ماہرین کا خیال ہے کہ ابن الوقت کے کردار سے سر سید پر چوٹ کی گئی ہے، اور حجت الاسلام کے پردے میں خود مولوی نذیر احمد ہیں۔ در پردہ تقلید مغرب کی مخالفت کرتے ہیں۔ ناول میں ایک اور اہم کردار جو کہ ضمنی کردار ہے، نوبل صاحب کے ملازم جان نثار کا بھی ہے، جو ابن الوقت کو اس کی ظاہری وضاحت کی تبدیلی میں مشورے دیتا ہے۔ یہ کردار بھی بہت دلچسپ ہے اور آج بھی کہیں نہ کہیں ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ یہ کردار اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ ہے، ہر وقت انگریزوں کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے۔ اس کے بقول انگریزوں کے برے بھی ہمارے اچھوں سے اچھے ہیں۔ جلد ہی ابن الوقت اس کی باتوں سے ریفارمر بننے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، لیکن جان نثار اس پر بس نہیں کرتا، بلکہ مشورہ دیتا ہے کہ حلیہ بھی بدلا جائے تاکہ انگریزوں کی ان سے اجنبیت ختم ہو۔ اس موقع پر جان نثار اور ابن الوقت کے ہونے والے مکالمے بہت دلچسپ ہیں۔ اب ناول کے اسلوب پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے تمام کردار اس میں بامسمہ ہیں، جیسے جان نثار یعنی جان نثار کرنے والا انگریزوں پر، یعنی نام جو ہے اس میں کردار چھپا ہوا ہے۔ خطیبانہ انداز، حجت الاسلام بڑے بڑے لمبے لمبے خطبے دیتا ہے۔ کمزور پلاٹ، اسی خطیبانہ انداز کی وجہ سے مولوی نذیر احمد کی اس ناول کے پلاٹ پر گرفت کمزور ہے۔ مقصدی ناول ہے جس کا مقصد انگریزی تقلید کی مخالفت کرنا ہے۔ زبان و بیان بہترین ہے۔ اب کہانی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کے نصف اول کا زمانہ ہے، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، ہمارے اپنے دور کے شروع سے پہلے انگریز ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے، اور ان کی زبان اور تہذیب کو تعلیم یافتہ نوجوان اختیار کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ واضح رہے، تعلیم یافتہ نوجوان۔ یہ زمانہ 1888 کا زمانہ تھا، جب شمالی ہندوستان نارتھ انڈیا میں جو نوجوان مسلمان دلی میں پڑھتے تھے، وہ اپنی پرانی تہذیب سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ پرانے خیال کے لوگوں کی نظر میں انگریزی کا پڑھنا ایسے تھا جیسے آدم نے وہ گیہوں کا یا گندم کا دانہ کھا لیا ہو جسے جنت میں کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ ایسے حالات میں ابن الوقت نے انگریزوں کی وضاحت اختیار کی۔ حالانکہ اس دور میں باقی طبقہ انگریزی پڑھنا کفر اور انگریزی چیزوں کا استعمال اسلام سے ہٹ جانے کے برابر سمجھتا تھا۔ ابن الوقت ایک ایسے خوشحال اور شریف خاندان کا آدمی تھا جن کے پاس مشرقی علم کی دولت باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور ابن الوقت دلی کے ایک ممتاز اور خوشحال گھرانے کا فرد ہے، یعنی اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی ابن الوقت اچھی پوزیشن پر ہے۔ اس کا خاندان قلعہ کا متوسل ہے۔ ابن الوقت دہلی کالج کا طالب علم ہے اور وہاں عربی، فارسی، تاریخ، جغرافیہ اور اخلاق کی تعلیم پا رہا ہے، یعنی ایک طالب علم ہے۔ تاریخ کا مضمون تو اسے خاص طور پر پسند ہے۔ تاریخ کی روشنی میں وہ قوموں کے عروج و زوال پر بھی غور کرتا رہتا ہے۔ اسی دوران دہلی میں 1857 کے غدر کا واقعہ پیش آیا،
جو دراصل انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی بغاوت اور جنگ تھی۔ غدر کے زمانے میں نواب معشوق محل بیگم، جو فخر الملک کی خالہ بھی ہوتی ہیں اور فخر الملک کی ترکدار تھی، ابن الوقت کو علم ہوا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ قیام گاہ سے تمام سامان قلعے میں منتقل کر دیں۔ اب حکم کی تعمیل میں ابن الوقت اپنے 2 نوکروں کے ساتھ سامان اٹھا کر قلعہ جا رہے تھے تو انہیں سڑک پر کچھ لاشیں پڑی دکھائی دی، جنہیں دیکھ کر وہ قتل کرنے والے ہندوستانیوں پر سخت خفا ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی 30 برس کا جوان انگریزی خدمتگاروں کی وردی میں نظر آیا۔ یہ جان نثار تھا۔ اس نے ابن الوقت کو بتایا کہ میرا نام جان نثار ہے اور وہ انگریز حاکم نویل صاحب کا ارزلی یعنی خدمت گزار ہے۔ جان نثار نے بتایا کہ غدر کے حکاموں میں نوبل صاحب ڈاک بنگلے میں زخمی ہو گئے ہیں اور ابن الوقت سے نوبل صاحب کی جان بچانے کی درخواست کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہا اگر صاحب آپ کے طفیل سے بچ گئے تو آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ ابن الوقت فرض انسانیت کے خیال سے اپنے نوکروں کی مدد سے نوبل صاحب کو اٹھوا کر اپنی پھوپھی کے زیر تعمیر مکان میں لے آتا ہے۔ نوبل صاحب مرہم پٹی، دوا دارو اور بہترین خیال رکھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی 3 مہینے نوبل صاحب ابن الوقت کے گھر میں رہتے ہیں۔ دونوں کا بہت تعلق بڑھ جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ آج تک کسی ہندوستانی کے گھر میں کوئی انگریز اتنا عرصہ نہیں رہا تھا، تو ابن الوقت اس بات پر بھی فخر کرتا ہے۔ نوبل صاحب کی مصروفیت، کیونکہ باہر تو غدر کا ہنگامہ بچا ہوا تھا، باہر نکلتا تو اسے تکلیف اٹھانی پڑتی، سوائے ابن الوقت کے ساتھ باتیں کرنے کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ اور ابن الوقت بھی بالکل ہر وقت نوبل صاحب کے ساتھ بیٹھا رہتا، کیونکہ اسے تو پہلے ہی انگریزوں سے عقیدت تھی۔ دوسرے یہ کہ اب نوبل صاحب کی صحبت میں خیالات اور پکے ہو گئے۔ غدر کے غیر یقینی حالات کی بنا پر 3 مہینے وہیں پناہ میں رہنے کے بعد وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ اس عرصے میں دونوں کے درمیان ہندوستان کی اور انگلستان کی تہذیب و معاشرت پر گفتگو رہتی ہے۔ جب دلی پر انگریزی فوج کا قبضہ ہو جاتا ہے تو نوبل صاحب اپنے انگریزی کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ نوبل صاحب ابن الوقت کو ایک گھر دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ شہر میں ابھی بھی بد انتظامی موجود ہے اور موقع ملنے پر وہ انہیں بلوا بھیجیں گے۔ شام کو جان نثار 1000 روپے ابن الوقت کو یہ کہہ کر دیتا ہے کہ نوبل صاحب نے مدد اور خرچ کے لیے بھیجے ہیں۔ کچھ دنوں بعد انگلستان کی حکمران ملکہ معظمہ نے اعلان کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول ہاتھ میں لے لیا اور بڑی دھوم کا جشن ہونے والا ہے، جس میں ابن الوقت کو خصوصی طور پر کمشنری کے چپڑاسی نے بلاوے کا خط دیا۔ حکومت منتقل ہو گئی۔ اس جشن میں ابن الوقت نے شرکت کی۔ صلائے خیر خواہی اور وفاداری کے طور پر موزہ کھیرکا پور میں جگیر عطا ہوئی۔ ابن الوقت طبعاً بوڑھے اور محکوم ہیں۔ طبیعت سے کمزوری دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے اور انگریزوں کے درمیان ملاقات ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے نوبل صاحب اسے کھانے پر بلاتے ہیں۔ ابن الوقت میز پر چھری کنٹی سے کھانا کھاتا ہے اور جو نوبل صاحب ہیں وہ اسے سکھاتے ہیں۔ دربار کے تیسرے دن ابن الوقت ٹامس صاحب کا کوٹھی پر جا پہنچا۔ آدھے گھنٹے انتظار کے بعد اکتا گیا۔ نوبل صاحب آئے، اس سے معذرت کی اور اس کو کھانے کی میز پر لے گئے۔ پہلے تو ابن الوقت کو جھجک ہوئی کہ عیسائی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، لیکن پھر اس نے اسے فخر سمجھا اور دونوں مل کر بیٹھ گئے۔ چونکہ کھانے پر کوئی انگریز موجود نہیں تھا تو ابن الوقت نے اپنی مرضی سے چھری اور کانٹے سے کھانا کھایا۔ نوبل صاحب نے اس کی بدتمیزیوں پر اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ کچھ برا نہ مانا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ کانٹا بائیں ہاتھ میں، چھری دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں تو جناب کا کبھی نشانہ خطا ہو جاتا،
कभी नाक पर, ठोड़ी पर, गले पर खाना लग जाता। पुडिंग जो चमचे से खाने की चीज़ थी, कांटे से खाने की चीज़ थी, उसको चमचे से हड़प कर गया। खाने के बाद नोबल साहब ने उसको सिगरेट दिया, खुद पाइप पीने लगे और कहा कि रोम के इलाके का तम्बाकू है, इसको पिएंगे तो हुक्के को मुंह ना लगाएंगे। फिर नोबल साहब ने अपना काम शुरू कर दिया। हुकूमत और रियाया के दरमियान आपसी इश्तराक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज़ों के साथ मानूस करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। आखिर समझा के इब्नुल वक्त को उन्होंने रिफार्मर बना ही लिया और तोजी क्या दी कि जिस तरह आपके पैगंबर कहते थे कि वो अपने वक्त के रिफार्मर थे, इस तरह आप भी बन जाए। इब्नुल वक्त कहते हैं कि कौम के दिलों का फेर देना कुदरत के हाथ में होता है और असबाब ज़ाहिरी के तौर पर वो हिंदुस्तानी तहज़ीब, अंग्रेज़ी ख्यालात, लिबास, तहज़ीब व तमद्दुन को इख्तियार कर लेते हैं। अब महल्ले में जो लोग थे वो उन्हें क्रिस्टाइन समझने लगे, क्योंकि एक अंग्रेज़ गदर के वक्त इब्नुल वक्त के हाथ छुपा था, उसके साथ खाना खाया और उसके साथ खाना पीना तो बिल्कुल जायज़ नहीं थी। इमाम मस्जिद से मसला पूछा गया कि अंग्रेज़ के साथ खाने से आदमी ईसाई तो नहीं हो जाता। तो इमाम मस्जिद ने कहा जो शख्स किसी कौम के साथ मुशाहिबत करे वो उन्हीं में से है, तो मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। इस तरह इब्नुल वक्त अपनी सोसाइटी या अपने मुआशरे से अलग हो गए और नोबल साहब के रंग ढंग में ढल गए। अजीज़ रिश्तेदार सबसे अलग हो गए। फिर नोबल साहब के साथ साथ उन्हें लालच दे रहे थे। उन्होंने उसे एक जॉब भी दी जो असिस्टेंट की नौकरी थी और ज़मीन भी दी। अब नोबल साहब के एहसानों तले मकरूज़ होकर उन्होंने उस इलाके में, यहाँ अंग्रेज़ रहते थे, एक छावनी किराए पर रही और वहाँ रहना शुरू कर दिया अकेले ही, क्योंकि रिश्तेदार तो छोड़ चुके थे। इस दौरान बार बार हुज्जतुल इस्लाम आते और उन्हें तबलीग करते, लेकिन इब्नुल वक्त मुकम्मल अंग्रेज़ों के रंग ढंग में ढल चुके। अब उनकी नमाज भी छूटने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ी लिबास नमाज की राह में रुकावट बनने लगा। ये सिलसिला चलता रहता है। आखिरकार नोबल साहब सर दर्द की वजह से वापस इंग्लिस्तान चले जाते हैं और इब्नुल वक्त की परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। दिल्ली में वबा फूटने पर उसे छावनी से निकाल दिया जाता है कि हिंदुस्तानी जो होते हैं उनके ज़रिए जरासीम फैलते हैं। अब अंग्रेज़ों में इब्नुल वक्त की पुश्तपनाही करने वाला कोई नहीं होता। उसे बाजबर छावनी से निकाल दिया जाता है और इब्नुल वक्त से बात करना भी अंग्रेज़ गवारा नहीं करते, ख़ास तौर पर कलेक्टर साहब। इब्नुल वक्त की नौकरी भी ख़तरे में पड़ जाती है। उसकी फूफी जो उसकी सास भी हैं, अपने बाद हिज्जतुल इस्लाम को मदद